لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك یا اجود الاجودین. عزیزان گرامی، معزز سامعین، یہ دعا ماہ مبارک کے رمضان کے تیسرے روز کی دعا ہے، اور اس میں میں نے پہلے پارٹ میں یہ آپ کے سامنے گزارش کیا کہ ایک بڑے اہم موضوع کی طرف قرآن میں بارہا اس کا اشارہ کیا گیا ہے، اور یہی نہیں کہ اشارہ کیا گیا ہے، بعض آیتوں کا تو لہجہ بہت سخت ہے اس بات کے لیے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اس مرحلے سے باہر نہیں نکالا تو تم یقیناً ہلاک ہو جاؤ گے. تو اسی موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ دوسرا سیشن لے کر آئے ہیں ہم، اور آپ سے وعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا کہ آیت قرآنی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک حدیث بھی پیش کر دیا. اب دو تین حدیث چھوٹی چھوٹی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ائمہ ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، مولا ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور آج یہ دن میں جو ہم ماہ مبارک کے دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب مانگ کیا رہے ہیں، اس کی گہرائی کی طرف. اس کا ایک لفظ ہے گیم چینجر. یہ دعا ایسی ہے جو گیم یعنی ہماری زندگی کو بالکل بدل دے. اور دیکھیے، یہ تصور غلط ہے کہ اگر ہماری زندگی کو اللہ بدل دے گا تو ہم فقیر ہو جائیں گے. نہیں میرے بھائی، آپ اس سے نہ ڈریے. خدا اللہ اپنے بندے کو سب سے زیادہ دیتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج تک جناب سلیمان سے زیادہ کس کو ملا ہے؟ جناب ذوالقرنین سے زیادہ کس کو ملا ہے؟ ہمارے اماموں کی جو سیرت دیکھ رہے ہیں وہ ان کی خود کی چوائس کردہ زندگی ہے. اگر وہ چاہتے تو سونے کی اینٹ نہیں، ایسی چیز سے محل بنا لیتے تھے جو جناب سلیمان کے محل سے بھی بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ زہد اختیار کیا دنیا میں. میں اس طرف نہ جاؤں، بہت آ جاؤں میں، یہ موضوع کو مکمل کرنا مجھے. تو غفلت حدیثوں میں ہمارے علی علیہ السلام کی دو تین حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ غور کیجئے، دقت کیجئے. اور دیکھیے، یہ جو ہے لیکچرز کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو ہم نے اپنی یہ دعاؤں کا جو نام رکھا ہے رحمت نور یا ضیافت نور، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے مہمان اور بھی نورانی مہمان ہیں تو ہم اللہ سے کون سی نورانیت حاصل کریں، وہ ایک بہت بڑا. اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ اس میں دقت کریں، اور اپنے وجود پر جب آپ یہ لیکچر سنیں تو آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آخر میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، اور اگر پائی جاتی ہے تو میں کیسے اس کو دور کروں، میں اس کی کیسے اصلاح کروں. دیکھیے، وقت ایک بار نکل گیا نا تو آپ اور میں ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور اسپیشلی اس ماہ رمضان میں گھر میں بٹھایا ہے تاکہ خوب اچھی طرح سے غور کرو. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی دوڑتے دوڑتے تمہاری سانسیں اکھڑ جائیں، اور اللہ جو چاہتا ہے غفلت میں ہی، خدا نخواستہ غفلت میں ہی پڑے رہ جاؤ. اللہ جو چاہتا ہے غفلت سے باہر نکالے، تم نکلے ہی نہیں. تو یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں الغفلۃ اضر الاعداء. یہ جو غفلت ہے نا، جس کی طرف میرا آپ کا دل جو ہے متوجہ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں یہ دشمن آپ کے 100 ہو سکتے ہیں، 1000 ہو سکتے ہیں، لاکھ ہو سکتے ہیں،
لیکن اس سے بڑا نقصان پہنچانے والا دشمن نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں اضر العادہ، سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ غفلت۔ اسی لیے شیطان جو ہے، دیکھیے قرآن میں 12 آیا ہے، شیطان کا ایک کام کیا ہے کہ وہ انسانوں کو روکے نہیں، غفلت میں ڈال دے، کسی اور کام میں مشغول کر دے، اس کی جو ہے توجہ اس اہمیت جو سب سے اہم چیز ہے اس سے ہٹا کر کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دے، اور انسان بڑی آسانی سے اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز نقصان دہ ہے، جو دشمن نقصان دہ ہے، وہ دشمن کیا ہے؟ غفلت، متوجہ نہ ہونا۔ ایک اور آپ دیکھیے، فرمایا الغفلت تکسب الاغترار۔ دیکھو تم غفلت میں رہو گے اتنا ہی تمہاری قسمت میں گھاٹا آتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ آج میں اور آپ جب یہ اس بات کو سنتے ہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں غفلت وہ ہے جو تمہاری کمائی کے گھاٹے میں مسلسل اضافہ کرتا رہے گا، اور پھر دوسرا جو جملہ فرمایا اور کیا کرے گا؟ وَتَدْنَا مِنَ الْبَوَارِ، اور تمہیں جو ہے جہنم سے روز بروز قریب کر دے گا۔ تو غفلت وہ چیز ہے جو میرے ڈیفیسٹ کو کتنا بڑھا دے گا شاید میں نہیں جانتا ہوں، میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں، اور مجھے جہنم سے کتنا نزدیک کرے گا یہ بھی میں نہیں جانتا۔ امام کہہ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ غفلت ہی ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارے ساتھ کرنے والی ہیں۔ اور یہ حدیث پڑھ کے آ جاتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غفلت پیدا ہوتی ہے۔ امام فرماتے بینکم و بین الموعظہ، یہ ظاہراً چوتھے امام کی حدیث ہے، فرمایا تمہارے اور یا چوتھے امام، میں روزے سے ہوں تو مجھے یقین سے یہ کہنا ہے کہ تو مجھے شک ہو رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں چوتھے امام یا مولا کائنات یا کسی امام کی ہے۔ اگر آپ ایڈریس ایگزیکٹلی چاہیں گے تو ہے میرے پاس لکھا ہوا، لیکن میں احتیاطاً یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے چوتھے امام کی ہے۔ بینکم و بین الموعظہ حجاب من الغفلۃ والغرور، فرمایا یاد رکھو جو تمہارے اوپر نصیحتیں کام نہیں آتی نا، جو آج تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور عبرت نہیں حاصل کر رہے ہو، جانتے ہو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے دو اہم وجہ ہے، ایک غفلت اور دوسرے غرور، دھوکہ کھا رہے ہو تم۔ دو چیزوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ اللہ کی نصیحتیں، مولویوں کی نصیحتیں، واعظوں کی نصیحتیں، علماء کی نصیحتیں، یہ جو ہے، اور یہی نہیں نصیحت خالی یہی ہے، زندگی کی ہر چیز انسان کے لیے نصیحت ہے۔ تم اس نصیحت کو ڈینائی کر رہے ہو، نہیں لے رہے ہو۔ کیوں نہیں لے رہے ہو؟ تمہارے پاس دو چیز، آپ غور کریں، آپ اور میں اپنے وجود میں غفلت کی جو وقت ہے نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ میرے اندر کتنی غفلت پائی جاتی ہے اور میں کتنی آسانی سے اس کو دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتا دور کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے میں آپ کو کون سی چیز غفلت کا سبب بنتی ہے؟ پہلی چیز جو غفلت کا سبب ہے جہل و نادانی۔ دیکھیے کہا تھا اصل جب انسان جو ہے یہ دعا ہی اس بات کے لیے، اے اللہ مجھے یاد دلا دے، اے اللہ مجھے متوجہ کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک میں لا علم رہوں گا، جب تک میں انجان رہوں گا، جب تک میں جاہل رہوں گا، میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو پہلی چیز جہل اور نادانی ہے۔ آج آپ کہیے کسی سے کہ بھئی دیکھو ماہ مبارک میں روزہ ہے، اچھا روزہ بھی ہے، کوئی چیز روزہ بھی ہوتی، یہ کیا چیز ہے؟ جو خدا نے روزہ کو اتنا بڑا رحمت کا دسترخوان قرار دیا ہے، اس کے بارے میں انسان حیرت سے پوچھا اچھا روزہ بھی ہے؟ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ بہانہ کر کے روزے سے پہلو اپنا بچانا چاہتے، جبکہ روزہ تو ایک وہ انعام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ اس بات کو بندہ، آپ اس کو کیا کہیں گے سوائے اس کے کہیں کہ وہ غافل ہے، نادان ہے؟
اس کو پتہ نہیں ہے. ورنہ آپ کبھی سوچئے ہمارے علماء میں سے میں نے آغا مرشی کے بارے میں پڑھا, وہ 3 مہینے ہر سال روزہ رکھتے تھے, رجب, شعبان اور رمضان. اور جب بوڑھے ہو گئے تو ایک بڑے ذاکر ہیں, انہوں نے نقل کیا, آغا استاد معالی مسعود عالی نے نقل کیا کہ جب ہم گئے ان کے پاس اور آغا ماہ مبارک رمضان تھا تو بڑھاپا اس حد تک تھا کہ وہ کچھ کھا رہے تھے, تو ہمیں دیکھا, بلایا کہ آؤ بیٹھو, اور پھر یہ کہہ کے رونے لگے کہ دیکھو آج میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہوں, ورنہ میں جوانی میں 3 مہینے لگاتار روزہ رکھتا تھا, آج یہ چیز مجھ سے لے لی گئی, میں چاہوں تو بھی نہیں رکھ سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ شرعاً ہمارے پاس قانون موجود ہے, شرعی قانون کے مطابق بیمار آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, جو مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, جو سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو میرے بھائی بہت ساری وجہ سے کی وجہ پہ اللہ نے روزہ قائم رکھ ہی نہیں سکتے ہو. تو آپ سوچیں یہ محرومیت کتنی بڑی ہے. لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہم روزہ نہیں رکھ کر کے کامیاب بن رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ غفلت ہے, یہ اور بہت بڑی غفلت ہے. جب ایک دن آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے کا ثواب کیا ہوتا تھا, روزے کی جزا کیا ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے, آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تو ایک چیز جہل و نادانی. دوسری چیز دیکھیے, جب تک طاقت رہتی ہے نا انسان کے اندر, جب تک طاقت رہتی ہے وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے زندگی میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ میری طاقت کا نتیجہ ہے, میں نے اپنی چالاکی سے, اپنے علم سے, اپنی تدبیر سے, اپنی محنت سے, اپنی لگن سے یہ کامیابی حاصل کی ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے, غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی غرور آتا ہے, خود پسندی آتی ہے, وہ غفلت کے پردے میں چلا جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے, بہت آسانی سے اس مثال کو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ایک آدمی بڑی محنت سے ایک امپائر کھڑا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسے زحمت کی, تدبیر کیا, محنت کی, اور غفلت کی بنا پر کیا کرتا ہے, ایک دن میں آگ لگاتا ہے. نہیں, ایک شارٹ سرکٹ پورے جلا کے خاک کر سکتی. تو کیا ہے یہ چیز, یہی غفلت ہے نا. تو جتنے بھی انسان جو ہے غفلت میں رہے, جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, غرور اور میں. یہ جو میں ہے, میں نے یہ کیا, نتیجہ کیا ہوا. اسی لیے کہتے تھے کہ جان لو تم نے کچھ نہیں کیا ہے, یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ تم کچھ کر سکو, ورنہ تم اور تمہاری ذات ہے کیا چیز. تو ایک چیز جو غفلت میں جانے کا سبب بنتی ہے وہ غرور اور اپنی ذات کو بڑا بنانا ہے, اپنے اندر غرور پیدا کرنا ہے. ایک چیز اور نعمت مستی پیدا کر دیتی ہے. کبھی کبھی نعمت بہت زیادہ ہو جائے, کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے, تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر بہت جلدی کیسے جو ہے مستی چڑھ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے, مسجد میں جانا اپنی بے عزتی سمجھتا ہے, قرآن پڑھا کرے, ارے بھائی قرآن پڑھنا کسی اور کا کام ہے, ہم اور قرآن. آپ کہیے اور نماز پڑھا, رہے بھائی نماز اللہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے نماز رکھا ہے, ہمارے لیے نہیں رکھا. یہ کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھو آج جو ہے مستی نے کروڑوں اربوں انسانوں کو ہلاک میں ڈال دیا ہے. اور ایک چیز اور, جسم کی عافیت, سلامتی. جب انسان طاقتور ہوتا ہے, ان بازوؤں میں مسلس میں طاقت ہوتی ہے, تو کیا ہوتی ہے, عام طور سے غفلت, سونا میں ٹائم ویسٹ کر رہے. اور اس طرح کی دوسری بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ آج ہمارے شہر میں تو اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. ورنہ ایک عادت کیا تھی, لذت حاصل کرنے کے لیے رات کے آدھی رات کو جائیں گے کہاں, بھیونڈی. کیوں, وہاں ڈھابے میں کھانے کا مزہ کچھ اور ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ سلامت جسمی نے آپ کو وہاں تک دوڑایا ہے. یہ ہے غفلت. حقیقت میں اس کا ایک مصداق یہ بھی ہے. اور آخری چیز جو میں اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لمبی آرزو.
اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جتنے دن زندہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کل تم زندہ ہو یا نہیں، تو آج کا تم انتظام کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے زحمت اٹھاؤ. کل کسی نے دیکھا نہیں ہے. ایسا نہ ہو لمبی آرزو کے چکر میں کیا ہو، لمبی آرزو کے چکر میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. ابھی میں نے کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ کہتے ابھی تو بہت دور تک جانا ہے. یہ بہت دور تک جانے کی گارنٹی کون آپ کو فراہم کر رہا ہے؟ آپ زندہ رہو گے تو جاؤ گے نا. تو آج جو ہے اس کا سامنا کرو، کل کسی نے نہیں دیکھا. یہ 5 چیز جو میں نے ذکر کیا ہر انسان میں غفلت پیدا کر دیتی ہے. اور غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نتیجہ سناتا ہوں پھر اس کا علاج بتاتا ہوں. دیکھیے، پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے پہ کوئی نصیحت کام نہیں کرے. چاہے جتنا اچھا اوریٹر آئے، چاہے جتنا بڑا عالم آئے، چاہے جتنا بڑا ذاکر آئے، مرجع وقت بھی ہوگا تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے دل پہ قساوت قلب آ گئی. اور جب قساوت قلب پیدا ہو جائے گی تو کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوگی. وہ ڈیپ غفلت میں چلا گیا ہے. اور دوسرے، دل مردہ ہو جائے. دل مردہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. جس طرح کوئی بدن مردہ ہو جاتا ہے تو اب کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کسی کا دل مردہ ہو گیا تو جان لیجئے کوئی اچھائی کی پھر امید نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ اور مجھے 12 تاکید اماموں نے کی کہ دیکھو اپنے دل کو زندہ رکھو. کیسے؟ قرآن کی آیتوں سے زندہ رکھو. اسی لیے میں نے ایک جگہ دیکھا، آپ دیکھیے، غفلت سے باہر نکلنے کے لیے امام نے فرمایا کم سے کم 10 آیت روز پڑھنا. وہ بھی نماز میں نہیں، نماز سے نکل کے باہر کم سے کم 10 آیت پڑھنا، تاکہ اللہ تمہارے دل کو زندہ رکھے. ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. تو ایک چیز یہ. اور تیسری چیز جو بہت خطرناک ہے، وہ انسان کے عمل باطل ہو جاتے ہیں. غفلت انسان کے سارے اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں، اس کے ثواب کو ختم کر دیتے ہیں. انسان اللہ سے اگر غافل ہوا تو بات ختم ہو گئی. اور آخری چیز جو ہے، دیکھیے میں امام چہارم کی یہ دعائے ابو حمزہ سمالی کا یہ فقرہ ہے. آپ واقعاً اس جملے کو دیکھیے، اور امام نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ غفلت کی بنا پر اے اللہ تم نے ایسا کیا ہے. الہی ان انامتنی الغفلت عن الاستعداد للقائق. اے اللہ، اگر مجھے غفلت نے سلا دیا ہے کہ تیرا قرب حاصل نہ کر سکوں، تیری رضا حاصل نہ کر سکوں، میرے اندر وہ طاقت نہ پیدا ہو جس سے میں تیری رحمت کو حاصل کر سکوں، تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اب غفلت نے تو مجھے سلا دیا ہے کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں، تیری رحمت سے دور ہو جاؤں، تیرے دسترخوان سے دور ہو جاؤں، تیرے ثواب سے دور ہو جاؤں. لیکن اے اللہ، تو میرے اوپر مہربانی فرما. فقط نبہنی، اے اللہ مجھے جگا دے، مجھے صلح نیند سے آگاہ کر دے. کس لیے؟ اے اللہ اس معرفت کے ذریعے سے آگاہ کر دے. کیسے؟ بکرم علائک. اے اللہ تیرے اسی کرم کا واسطہ جو تو اپنی نعمتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کرم کی بنا پر اپنی معرفت کے ذریعے سے مجھے نیند سے جگا دے، تاکہ میں تیری دوری کو برداشت نہ کروں، ہمیشہ تیرے قرب کے لیے، تیری رضا کے لیے دوڑتا رہوں، تیرے رضا کی طرف جاؤں. اے میرے معبود، مجھے کبھی اس حالت میں باقی نہ رکھنا. ایک اور آپ دیکھ لیجئے، چھٹی چیز، یہ جو نتیجہ ہے غفلت کا، انسان کی ہلاکت. انسان ایک ایسی جگہ برباد ہوگا جہاں خود کو اندازہ نہیں ہوگا. دیکھیے یہ حدیث کا جملہ، من طالت غفلتا، جس آدمی کے اندر لمبا عرصہ گزر گیا غفلت کا، تعجلت حلیکہ، بہت جلدی اس کو بربادی ملنے والی ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ دیکھیے کہ غفلت میں کون سی چیز انسان کو ڈالتی ہے، غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اب ایک سوال ہے واقعی جو بہت بڑا ہے،
کہ میں جو ہے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں پھر یہ اس بات کی آتا ہوں. پیغمبر سے پوچھا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول غفلت انسان کے اندر کتنی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو امام پیغمبر نے فرمایا 4 چیزیں. اور وہ بھی فرمایا السہو اندھا پن، اندھا ہو جاتا ہے آدمی. السہو بھول جاتا ہے. لہو فالتو کام میں بھی جھٹا رہتا ہے. وہ نسیان، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے. یہ جو ہے پیغمبر نے فرمایا. کہ میں نے کہا کہ میں نے 5 چیزیں آپ کو ذکر کی. اب آپ کے سامنے اس کا نتیجہ بتاتا ہوں. اس نتیجے پہ غور کیجئے گا کیونکہ یہ نتیجہ بہت اہم ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ کیسے میں اس حالت سے باہر نکلوں گا. ان میں سے پہلی چیز ہے تاریخ سے عبرت حاصل کرنا. ہمارے سے پہلے ہزاروں کروڑوں انسان آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. اگر ہم ان کی زندگی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنے سال محنت کی، اتنی سال زحمت اٹھائی اور ایک غفلت نے ان کو برباد کر دیا. آپ کبھی سوچئے اسی کربلا میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو صفین میں مولائے کائنات کے ساتھ تھے. انہوں نے زخم کھائے ہیں لیکن کربلا میں آ کر کیا ہوا؟ دنیا نے انہیں اتنا غافل کر دیا کہ وہ امام کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، امام سے جنگ کر رہے ہیں، امام کو جو ہے شہید کر رہے ہیں، امام کے اہل بیت کو ستا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ کیا ہے؟ انہوں نے تاریخ سے صحیح عبرت نہیں لی. اسی لیے کوئی تاریخ کو اگر اس نظر سے پڑھے گا بہت جلدی سمجھ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک راستہ یہ ہے غفلت سے باہر نکلنے کا. اور دوسرا راستہ خود اللہ نے کہا ہے، کہا اگر تم ذکر خدا کرو، ذکر اللہ کو یاد کرو. دیکھیے آپ کہیں بھی ہو، لا الہ الا اللہ کہنے میں آپ کو کتنی زحمت ہوگی. کہیں بھی ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ کو ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے میں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کون روک سکتا ہے آپ کو؟ یہ بتائیے. اسی لیے پیغمبر کو اللہ نے کہا اے میرے حبیب اللہ کی یاد صبح شام ہر وقت اللہ کو یاد کرو. اللہ کل حال، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. اگر آپ غفلت سے میں بچنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ اللہ کی یاد. اس کے بعد دوسری چیز نماز کو دل سے پڑھنا. آپ جان لیجئے اگر کوئی آدمی نماز دل لگا کر پڑھے بہت جلد یہ نماز اس کے لیے راستہ کھول دیتی ہے. یہ نماز اس کے لیے وہ پیغام لے آتی ہے جو دنیا میں کوئی آدمی نہیں بتا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا نماز دقت سے، حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ سے پڑھو گے اللہ تمہیں غفلت سے باہر نکال دے گا. ایک چیز جو بہت آج کل ہو سکتی ہے بہت آسانی سے، جب گھر میں بیٹھے تو ایک بار سوچیں اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ آیا اسی کام کو کر رہا ہوں جس کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، یا کچھ اور کر رہا ہوں اور پیدا کسی اور کے لیے کیا؟ اسی لیے ایک حدیث جو میں امام علیہ السلام کی ہے کہ امام فرماتے تھے کہ دیکھو چالاک آدمی وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لے اور جنت تک پہنچ جائے. اس کو کہتے ہیں چالاک آدمی. اور ایک چیز اور دیکھیے جو میں یہ بھی دعا ابو حمزہ سمالی میں آیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو باطل پرست ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جو لہو لعب میں خالی جو ہے وقت کہتے ابن ہو گئے وقت کاٹنے کے لیے مسخرہ ہے. ٹھیک، ایسے لوگوں کی ہم نشینی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان غفلت میں چلا جاتا ہے. اور اسی کے برخلاف ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے غفلت دور ہو جاتی ہے، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ جملہ پڑھ دیکھ لیجئے، لَأَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي، اے اللہ شاید تو نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ آلف و مجالس البتالین، تو نے دیکھا ہے کہ مجھے بہت وہ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند آتا ہے جو کہنے والے ہیں، مزاح کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں میں. اے اللہ اسی لیے تو نے مجھے ان کے درمیان چھوڑ دیا ہے اور میں غفلت میں چلا گیا. عزیزان گرامی،
انسان کی بیداری انسان کی پہچان ہے۔ اگر انسان بیدار نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ اسی لیے ائمہ ہمارے کہتے تھے انسانیت کا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے سے بھی واقف رہے اور اپنے خدا سے غافل نہ ہو۔ آپ دیکھو ان ساری جو ہے چیزوں کے درمیان واقعاً کبھی آپ سوچئے غم، آج ہم دیکھتے ہیں غم انسان کو کتنا جو ہے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں، کسی کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے تو ہم انسان جو ہے اسے یہ کہنے کی جرات نہیں کرتے آؤ نماز پڑھ لو، کہتے یار غم زدہ ہے، دل شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن کبھی آپ سوچو جو بی بی زینب ہماری اتنا چاہتی تھی اپنے بھائی کو کہ یہ فرما رہی ہیں وقت رخصت بھیا ذرا دھیرے دھیرے قدم بڑھاؤ، زینب تھوڑی دیر اور تمہیں دیکھ لے۔ وہی بی بی جب شام غریبہ آتی ہے تو عجب چیز ہے، آپ دیکھیے تو کبھی واقعی سوچئے گا کہ ہر طرف بکھرے لاشیں ہیں، خیمے جل چکے ہیں، سیدانیاں کوڑے کھا چکی ہیں، بیویوں کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے ہیں، بیمار امام سجاد کو خیمے سے جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر لائی ہے۔ آپ کبھی ایک طرف بھوک عالم ہو، ان سیدانیوں کے سروں سے سایہ چھن چکا ہو، اور اس کے بعد جب رات کی تاریکی بڑھے تو شہزادی ہماری نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو۔ یہ جملہ کتنا عجیب ہے کہ جب شام میں امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آج میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ آپ تو کربلا میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی تھی جب آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا تھا۔ عجب جملہ فرمایا، میرے لال یہ یزید ہمیں کھانا اتنا کم بھیجتا ہے کہ ہم وہ کھانا بچوں کو کھلا دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، لیکن ارباب عذاب دیکھیں یہ اس بھوک نے بی بی کو نماز سے غافل نہیں کیا، اس مصیبت نے بی بی کو غافل نہیں کیا، حتیٰ میں نے دیکھا کہ بی بی اونٹ پر بیٹھ کر بھی ذکر خدا میں مشغول رہتی تھی۔ کون سی چیز تھی جو انہیں اللہ کی اس طرح کی یاد میں مشغول کرتی تھی؟ یہ وہی تھا کہ اللہ کے نزدیک جب نماز کوئی پڑھتا ہے، جب ذکر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اور قرب حاصل ہونے کے بعد اس کے دل میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ غم تو غم کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کو کبھی نہیں بھلاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، ہم اپنی زہرا شہزادی کی سیرت کو سیکھنا چاہتے ہیں، امام سجاد کی سیرت کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو کبھی ان چیزوں کو فراموش نہ کریں جنہیں اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے اور ہمیں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غافلین میں قرار نہ دینا۔ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری عقل میں، ہمارے ذہن میں اے اللہ زیادہ سے زیادہ بیداری عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو صاحب احسان ہیں ان کو اے اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ تمام مومنین کو اس آفات ناگہانی اور اس بلا سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔